جہاں ایک جانب فیض حمید میڈیا کی شاہ سرخیوں میں ہیں، وہیں یہ پہلا موقع نہیں کہ جب فوجی افسر کو اپنے غلط اقدام کی وجہ سے ادارہ جاتی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑا۔ ایک فوج کے شعبہ ابلاغ ISPR کے مطابق نجی ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل سے تعلقی بنیاد پر جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا جا چکا۔ گزشتہ روز تازہ ترین بیان میں اعلان کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کے سلسلے میں مزید 3 اعلیٰ فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جہاں ایک جانب یہ خبریں میڈیا کی شاہ سرخیاں بنی ہوئی ہیں، وہیں یہ پہلا موقع نہیں کہ جب فوجی افسر کو اپنے غلط اقدام کی وجہ سے ادارہ جاتی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑا۔ آئیے ان اعلیٰ فوجی افسران پر نظر ڈالتے ہیں جن کے کورٹ مارشل نے ماضی میں عوامی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ NLC گھوٹالہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد منیر خان اور محمد افضل مظفر۔ 2009 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC نے نیشنل لاجسٹکس سیل NLC کی رپورٹ کے بعد ایک انکوائری شروع کی، جس میں سامنے آیا تھا کہ NLC کو 2004 اور 2008 کے درمیان 1.8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان کمرشل بینکوں کے قرضوں کے نتیجے میں ہوا جو اعلیٰ شرح سود پر دیے گئے، اور پنشنرز کے 4 ارب روپے اسٹاک مارکیٹوں میں لگائے گئے۔ ان کمپنیز سے غیر قانونی طور پر رقم موصول ہوئی جن کے ذریعے سرمایہ کاری کی گئی۔ انکوائری میں سابق کوارٹر ماسٹرز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر خان اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر، NLC کے سابق ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل خالد ظہیر اختر اور 2 شہریوں نجیب الرحمان اور سعید الرحمان کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ کوارٹر ماسٹر جنرل کی دفتری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ NLC بھی انہیں کے ماتحت ہوتا ہے۔ دونوں جرنیلوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی۔ خالد ظہیر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ افضل مظفر نے شدید برہمی ریکارڈ شدہ کا سامنا کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCMA نے 30 مئی 2019 کو قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوسی / حساس معلومات افشا کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ مئی 2021 میں ان کی 14 سالہ سزا کو اپلیٹ اتھارٹی نے 7 سال کر دیا تھا۔ بعد ازاں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے GHQ سے رخصتی سے قبل ان کی سزا مزید کم کر کے محض 2.5 سال کر دی۔ یوں جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو گزشتہ سال 29 مئی کو رہا کیا جانا تھا، لیکن نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کی سزا مکمل طور پر ختم کر دی اور ان کی قبل از وقت رہائی ممکن ہوئی۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی و دیگر۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، کرنل محمد آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو 26 ستمبر 1995 کو جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں 30 ستمبر کو متوقع کور کمانڈرز اجلاس میں دھاوا بولنے کی سازش رچنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان 2011 میں بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے روابط کے الزامات پر گرفتار کیا گیا۔ اس مقدمے میں میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر سمیت 4 ملزمان کو کیس میں سزا سنائی گئی۔ بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تخت الٹنے کی سازش، فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ انہیں 2016 میں 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کے طویل ٹرائل کے بعد پراسیکیوٹر کی جانب سے 5 فوجی افسران نے گواہی دی۔ افسران نے دعویٰ کیا کہ ملزم بریگیڈیئر علی خان نے عوامی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں جنرل افسران کو کورٹ مارشل کے بجائے تادیبی کارروائی کے بعد انتظامی طور پر سروسز سے برطرف کر دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ کو اکتوبر 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا، 2 سال قید میں گزارے۔ ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الدین بٹ نے کہا کہ انہیں ہاتھ سے لکھا ہوا تحریری حکم موصول ہوا تھا کہ انہیں پاکستانی فوج کے قانون کے سیکشن 16 کے تحت سروس سے برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا۔
2016 में जनरल राहिल शरीफ के मुद्दत मुलाजमत के दौरान फौज में बदउनवानी की बदतरीन मिसालों में से एक के नतीजे में इस वक्त हाजिर सर्विस अफसरान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटक और मेजर जनरल एजाज शाहिद समेत 6 अफसरान को ओहदों से बरतरफ कर दिया गया था। जहां हमें ऐसी कई मिसालें मिल जाती हैं कि कैसे आर्मी ने अपने आला अफसरान के गलत इक़दामात की पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, वहीं ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद वो कार्रवाइयां करने में नाकाम रहे। 1996 में असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक की पिटीशन दायर की, जिसमें ISI पर सियासतदानों के एक ग्रुप को 14 करोड़ रुपए तकसीम करने का इल्जाम आयद किया गया था। मुल्जिमान में साबिक आर्मी चीफ असलम बेग और साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी शामिल थे। असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करके इल्जामात की तस्दीक की। बयान हल्फी में उन्होंने इस मामले में अपने किरदार का जिक्र किया, दीगर को नामजद किया और वजाहत की कि ये स्कीम कैसे तरतीब दी गई। 2019 तक असगर खान के अहल खाना की जानिब से फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त की समाअत के दौरान वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी थी, जिसने 6 गवाहों के बयानात कलमबंद किए थे, जबकि वो उनके अलावा मजीद गवाहों की तलाश में थी। असद दुरानी से तफ्तीश के लिए 2018 में एक और कोर्ट इंक्वायरी तश्कील दी गई। 3 साल बाद असद दुरानी ने अपना नाम नौफलाई लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त की ताकि वो ब्रोन मुल्क जा सके, लेकिन वजारत दिफा ने उन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा कि वो 2008 से मुल्क दुश्मन अनासिर बिलखुसूस भारतीय खुफिया एजेंसी रा से वाबस्ता हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकाल दिया, जबकि इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक वो फी अलहाल किसी मामले में ज़ेरे तफ्तीश नहीं है।